اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب تک ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کے 2 رکوع پڑھ لیے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کی وضاحت کی تھی، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ ہم ان میں سے کس لسٹ میں آتے ہیں۔ ہم نے متقین پر بھی غور کیا، ہم نے منافقین پر بھی غور کیا، اور پھر ہم نے کفار پر بھی غور کیا، اور منافقین کے بارے میں جو مثالیں دی گئی وہ بھی ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثالوں کے ذریعے منافقین کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ اپنے اندر جو بڑا نفاق ہے ہم اسے بخوبی سمجھ لیں اور جان لیں۔ تو آج ہم چلتے ہیں تیسرے رکوع کی طرف، جس کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ دیکھیں یہ جو 3 گروپس ہم نے پڑھے تھے، متقین، منافق اور کافر، اصل میں یہ انسانیت بناتے ہیں۔ یہ انسانوں کے 3 گروپس ہیں، اور ان تمام انسانوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ دیکھیں یہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہلی بار کسی کو مخاطب کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک مدنی سورہ ہے، اور یہ مدینہ کے شروع والے دور میں نازل ہوئی تھی۔ تو مکی جو پورا دور تھا 11 سے 13 سال، یہ پورا دور گزر چکا تھا، قرآن پاک کا بہت حصہ نازل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے مخاطب کر کے بلا رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یوں سمجھے کہ یہ جو اے لوگوں کا کہنا ہے اور اس کے بعد جو بات کی جائے گی یہ سمری آف قرآن ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ اس صورت میں ہے۔ اور پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کے بندے بن جاؤ۔ اعبدوا ربکم، بی سلیو آف اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم خود کو بچا سکو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا سکیں، یعنی ہم خود کو قیامت کی سختیوں سے بچا سکیں، جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ تو لعلکم تتقون میں دیکھیں یہاں پر تقوی آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تقوی یعنی متقین کی جو صفت ہے یہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کفار، منافقین اور متقین میں جو کامیاب ترین لوگ ہیں وہ متقین تھے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی جو خلاصہ بتا رہے ہیں کہ عبادت کیوں کرنی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم خود کو بچا سکو۔ امید ہے کہ تم تقوی اختیار کر جاؤ، امید ہے ہو سکتا ہے کہ تم اس سے میری ناراضگی سے بچ جاؤ، تم اسے میرے جہنم سے بچ جاؤ، یعنی تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم خود کے بارے میں اور اپنے بارے میں سوچو، اور نہ منافقت کی زندگی اختیار کرو، نہ کفار کی زندگی اختیار کرو، بلکہ اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کر کے تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل، اب یہ وہ رب کون ہے؟ الذی، اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ وہ رب جعل، جس نے بنایا۔ اچھا یہاں پر آپ کو جو نوٹ کرنا ہے وہ 2 الفاظ کو نوٹ کرنا ہے، ایک ہے خلق اور دوسرا ہے جعل۔ خلق کے معنی بھی عموماً بنانے کے آتے ہیں، اور جعل کے معنی بھی بنانے کے آتے ہیں، لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں خلق کے معنی ہے پیدا کرنا، وہ رب جس نے پیدا کیا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جعل کہا ہے، تو جعل کا مطلب ہے جس نے بنائے یا جس نے مہیا کیے۔ یہ جو لام ہے نا، لام یہاں پر یہ پرووائڈ کے معنی دیتا ہے، یعنی تمہیں مہیا کیے، تمہیں عطا کیے۔ جعل لکم الارض، جس نے بنائی تمہارے لیے زمین، یعنی جس نے مہیا کی تمہیں زمین، فراشن، فرش کی صورت میں، یعنی کہ ہماری جو زمین ہے یہ رہنے کے قابل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسرے پلینٹس ہیں، اگر آپ نے ان تمام کو غور کیا ہوگا کہ وہ ان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن جو ہماری زمین ہے یہ رہنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے فرش بنایا ہے، یعنی کہ جس میں ہم مزے سے زندگی گزار سکتے ہیں، آرام سے چل پھر سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، کاروبار وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس اللہ کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو
جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، یعنی زمین کو ایسا بچھا دیا، ایسا بچھونا بچھا دیا کہ جس میں تم مزے سے چل سکتے ہو، اچھے سے زندگی گزار سکتے ہو۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، یعنی کہ یہ مکمل ایک چیز ہے۔ نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن تمہیں عطا کی، اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پرفیکشن عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین دی جس کے تم بہت سے فائدے لیتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسمان دیا جس کے تم بہت فائدے لیتے ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہیا کر دی ہیں، تمہیں دے دی ہیں، تمہارے لیے بنا دی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے اتارے اس آسمان سے، اللہ تعالیٰ نے اتارا اس آسمان سے پانی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو نہ صرف ہمارے لیے چھت کی صورت میں بنایا، بلکہ اسی آسمان سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بارش برساتے ہیں تاکہ ہم زمین سے پھل لے سکیں۔ دیکھیں، اگر آسمان سوکھ جائے اور زمین سوکھ جائے اور خشک ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ یوں تو اگر ہم غور کریں، اگر ہم خود پر، اپنے اعضاء پر، اپنے جسم پر غور کریں، اگر ہم باقی تمام چیزوں پر غور کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہمیں، جو ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ لیکن رہنے کے قابل جو ہمیں چیز دی گئی ہے، ایک تو آسمان ہے اور زمین ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے بنائی گئی ہیں۔ آپ تھوڑا عرب کی زندگی پر غور کریں، جیسے کہ یہ قرآن پہلے عربوں پر نازل ہوا تھا، تو عربوں کے لیے سب سے زیادہ کیا تھا، قیمتی کیا تھا؟ ایک فرش، یعنی وہ زمین جس پر وہ چلتے تھے، اور پھر دوسرا جب وہ آسمان کو دیکھتے تھے اور اس پر جو رات کو ستارے ہوتے تھے اور اس کی خوبصورتی ہوتی تھی، ان کے پاس اور زیادہ کیا تھا؟ ان کے پاس اور زیادہ کچھ نہیں تھا۔ یہ تو الحمدللہ آج ہمیں مشینز ملی ہیں اور بہت ساری ایسی کوئی چیزیں ملی ہیں جو جنریشن جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے، نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں، تو ذہن اور دماغ بھی اور مشینز بھی آگے بڑھ رہی ہیں، بجلی آ گئی، موٹرز آ گئی، یہ وہ گاڑیاں آ گئی۔ لیکن عربوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی تھی؟ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، عربوں کے پاس تھی یہ صحرا تھا، یعنی کہ کھلی ہوئی زمین، آپ جہاں پر چاہیں جتنا چاہیں سفر کر سکتے ہیں۔ اور پھر صحرا کے بعد اوپر دیکھیں پورا صحرا خالی، یعنی کہ فرش، اور اوپر دیکھیں تو صرف آسمان ہی۔ تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دو بہترین اپنی نعمتیں تھیں وہ یاد دلائی ہیں۔ اور ہم بھی اگر دیکھیں تو اگر نہ زمین ہوتی اور نہ آسمان ہوتا تو ہم کبھی بھی اس زمین پر مزے سے نہیں رہ سکتے۔ ہم یہ زندگی کبھی بھی اتنے پرسکون طریقے سے نہیں گزار سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین اور آسمان کو مہیا نہ کر دیا ہو۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف زمین اور نہ ہی صرف آسمان دیے، بلکہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے، یعنی آسمان سے بارش اور زمین میں جو مٹی ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے ذریعے ہم نے میوے اگائے، یعنی ثمرات تمہیں عطا کیے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزیں ہمیں دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ثمرات کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو دیکھیں، آپ نے کبھی ثمر یعنی کہ فروٹس پر غور کیا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی پیکنگ، فروٹس کی جو نیچرل پیکنگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ مثلا اگر آپ واٹر میلن کو دیکھیں، اگر آپ ایپل کو دیکھیں، ظاہری آپ کو لے گا کہ سیب کے اوپر کوئی پیکنگ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو وہ ریڈ کلر کا خاص طور پر رنگ ہوتا ہے، اور جو سخت ایک یعنی اندر سے وہ نرم ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، لیکن اوپر سے ایک سخت لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر، وہ اصل میں اس کی پیکنگ ہے۔ اسی طرح کچھ پیکنگ سخت ہوتی ہے اور کچھ پیکنگ سخت نہیں ہوتی، وہ یوں لگتا ہے جیسے پیک بھی نہیں ہے، لیکن ہر فروٹ پیک ہوتا ہے اپنے حساب سے، اور اس کی جو پیکنگ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کے علاوہ اس کے ذائقوں پر اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، اگر ایک ہی پیڑ سے ہم آم مثلا لائیں تو ہر آم کا الگ الگ اپنا ذائقہ ہوگا، الگ ٹیسٹ ہوگی۔ نہ صرف آم بلکہ آپ تمام فروٹس کو اپنے ذہن میں لائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق کے طور پر دیا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ رزق وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکیں،
لیکن ثمرات میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں. ہم جب تازے تازے پھل دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہی ہماری آنکھوں میں جو خوشی آ جاتی ہے، ہمارے منہ میں جو پانی آ جاتا ہے، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ثمرات کا ذکر کیا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ثمرات نکالے، یعنی آسمان سے جو پانی برسایا زمین پر، تو زمین سے وہ ثمرات نکلے. رزق لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیے ہیں، مہیا کر دیے ہیں، کھول دیے ہیں ہمارے لیے. دیکھیں، اگر اللہ چاہے، اگر ہم زمین پر بیج بوئیں، ہم کوئی پودا لگائیں، یا ہم کوئی بھی پھل کا درخت لگائیں، تو اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بیج کسی کام کا نہیں ہے. وہ ہمارا پھل لگانا، وہ پودا نہ بڑھے، وہ بلکہ وہیں پر موجود ہو جہاں سے ہم شروع کریں. پہلے دن سے لے کر 100 دن ہو جائیں، 1000 دن ہو جائیں، اللہ چاہے تو وہ وہیں پر پڑا رہے. ہماری کیا طاقت ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ صرف اپنا وقت دیتے ہیں، بیج بوتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، زمین جوتتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی کچھ چیزیں کرتے ہیں، لیکن وہاں اس چھوٹے سے دانے سے پورا درخت اگانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثمرات عطا کیے ہیں. رزق لکم، جو تمہارے لیے، یعنی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے لیے رزق ہے، فلا تجعلوا للہ انداد، بس تم اللہ کے ساتھ کوئی انداد، کوئی شریک نہ بناؤ. یہ جو انداد ہے نا، اس کو آپ غور کریں، کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا اصل میں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین اکیلے بنائی، آسمان اکیلے بنایا. جب ہم آگے چل کر قرآن پاک پڑھیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے انشاءاللہ مکمل، تو اس میں ایک آیت آپ کو بار بار ملے گی کہ جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان بنا رہے تھے اور اس کے بیچ کی جو بھی چیزیں تھیں جب اللہ تعالیٰ بنا رہے تھے، تو کیا تمہارے غیر خدا اللہ کے ساتھ تھے؟ بالکل نہیں. اللہ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے میں کسی سے مدد نہیں لی، کسی سے بھی مدد نہیں لی. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد اس فلاں نے عطا کی ہے، ہمیں رزق اس فلاں نے عطا کیا ہے، اگر ہم اس کے پاس نہ جاتے، اس کے پاس جہاں پر منت نہ مانگتے، تو ہماری یہ مراد کبھی پوری نہ ہوتی. مرادیں بھرنے والا یہ فلاں ہے، جھولیاں بھرنے والا یہ فلاں ہے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ند، یعنی شریک ایسے بنا لیتے ہیں جیسے ہمیں کوئی پیچھے کی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے ہمیں اللہ سے ملنا ہی نہیں ہوتا. پاکستان میں کا تو بہت ہی زیادہ برا حال ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے. آپ اگر دیکھیں اپنے ارد گرد، یا آپ یوٹیوب پر ہی دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے سارے پیر کھل گئے ہیں، کتنی ساری مزاریں کھل گئی ہیں، اور صرف جہالت کی پٹی پڑی ہے ہماری آنکھوں میں کہ ہم جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، وہاں پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہاں پر بوسے دیتے ہیں. تبرکات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کبھی نہیں ملے، ان کے ذریعے سے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی. وہ ہمیں ولی اللہ سے، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے جو قبروں میں ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے مل جاتا ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ولی اللہ سے، یعنی ان قبروں والوں سے، اور پہلے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو قبر میں ہے وہ ولی ہے بھی یا نہیں. خیر، ان کے اپنے اعمال تھے، انہوں نے کر لیے، وہ اپنی زندگی مکمل کر چکے. ان کی جو کتابت تھی، ان کی جو لکھائی تھی، ان کا جو اعمال نامہ تھا وہ بند ہو چکا ہے. قبروں میں جو ہیں ان کے اعمال نامے بند ہیں. ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ تمہارے مزاروں پر آ کر، تمہاری درگاہوں پر آ کر یہ کیوں چادریں چڑھاتے تھے، یہ کرتے تھے فلاں کرتے تھے. وہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے اعمال بند ہیں. اب ہمارے اعمال ہیں. دیکھیں، ہمیں تھوڑا سمجھ لینا چاہیے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو بیان کرنے کے بعد ایک آیت یہی دی ہے کہ اپنے رب کے بندے بن جاؤ، یعنی کسی غیر سے نہ مانگو، غیر اللہ سے نہ مانگو، اللہ کے ساتھ کوئی نت شریک نہ کرو. دیکھیں، میں یہاں پر آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں کہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بدو نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں.
اگر آپ اس کے متعلق اور بھی احادیث دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر ابن کثیر جو اردو میں بھی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں نت کے اوپر بہت سی احادیث آپ کو مل جائیں گی، جس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ایک بدو نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا بدو کہا جاتا ہے جو عرب کے سائڈ والے گاؤں ہوتے تھے، وہاں سے کوئی ایک شخص آیا اور اس نے کہا ماشاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ الفاظ کہے تو اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی ندا للہ، اجعلتنی ندن، یہاں پر آپ نوٹ کریں گے یہ جو ند ہے، ند یہ سیم ہی لفظ ہے، ایک ہی روٹ ورڈ سے بنے ہوئے یہ الفاظ ہے۔ اجعلتنی ندا للہ، کیا تم مجھے اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو، کیا تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یوں نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، بلکہ یوں کہو کہ جو صرف اللہ چاہے، جو صرف اللہ چاہے صرف وہی ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خاص ہے، سب سے بڑھ کر ہیں، اور ہم ان کی سنتوں پر چلتے ہیں۔ تو صرف اس بات پر آپ غور کیجئے گا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کام کیے جو آج ہم کرتے ہیں؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مزار ہے، کوئی ان کا پیر ہے جہاں پر ہم دیگیں چڑھائیں، جہاں پر ہم چادریں چڑھائیں، جہاں پر ہم سجدہ ریز ہوں؟ اگر کوئی ولی اللہ ہے تو سب سے بہترین اللہ کا دوست تو حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، تمام صحابہ ہیں۔ یہ تمام صحابہ، انصاری صحابہ، مہاجر صحابہ، آپ دیکھیں، آپ غور کریں، آپ جائیں، آپ مدینہ میں دیکھیں، کیا ان کی قبروں پہ یہ سب ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتا نا۔ ان کی قبروں پر جب یہ نہیں ہوتا، وہ تو 10 صحابہ آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ جنتی تھے، یعنی دنیا میں جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جنتی ہیں، جب ان کی قبروں کے ساتھ ہم یہ سلوک نہیں کرتے تو پھر ان کے بعد آنے والے ولی اللہ کے اوپر یہ سب کرنا، یہ تو دین اسلام نہیں ہے، یہ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تم شریک نہ ٹھہراؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بھی نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو اللہ کا رسول چاہے، بلکہ تم یہ کہو کہ جو صرف اللہ چاہے، صرف اللہ ہمارا اصلی حقیقی رب ہے۔ دیکھیں، یقین مانے ہم بھٹک جائیں گے، ہم بھٹکے ہوئے میں ہو جائیں گے اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اور راستے اپنا لیے، ہم گمراہ ہو جائیں گے، یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور کسی سے مدد نہ مانگو، اور کسی سے التجا نہ کرو۔ اور ہمارے یہ جو علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا کرے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں امی سے مانگ سکتے ہیں، جب ہم سیلری مانگ سکتے ہیں، تو ہم اپنے ولی اللہ سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ہم اپنے جو پیر ہیں، قبر والے ہیں، ان سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ تو اس کا بہت ہی ایک آسان سوال ہے، ایک آسان سوال کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہماری امی ہمارے سامنے ہے، وہ زندہ ہے، اور جن سے ہم سیلری مانگتے ہیں، ہم ان کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا ہے کہ ہم جا کر کہیں مزدوری کریں اور ہم وہاں سے ہم اپنا معاوضہ لیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ مزدور کی جو مزدوری ہے وہ اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو، یعنی کوئی آپ کا کام کر رہا ہے، کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے، تو آپ اس کی جو مزدوری ہے وہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دے۔ تو یہ دنیا میں مانگنا نہیں ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو جوڑے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کے کام آتے ہیں، کوئی ہمارے کام آتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے کام آنا ہے، اور پھر جس کے سلسلے میں ہم مزدوری رکھ لیتے ہیں، سیلریز رکھ لیتے ہیں، تاکہ دنیا کا چرخہ چلتا رہے۔ یہ ایسے ہی چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دنیا کا تخلیق کی ہے، ایسے ہی بڑھائی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ عرب کے دور میں بھی تجارت ہوتی تھی، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کی، ان کا مال خرید و فروخت کیا،
وہ ان کا مال بیچنے گئے، اور پھر بدلے میں حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے انہیں دگنی قیمت دی تھی، یعنی انہیں وہ جو مزدوری دی تھی وہ 2 گنا زیادہ دی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت میں فائدہ اس حساب سے ہوا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی قیمت پر بچپن میں 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، اور اتنی حقیر سی قیمت کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے معمولی قیمت میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو یہ تو تجارت ہے، ہم اس کے ذریعے دنیا میں نہیں سروائیو نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا قانون بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے مانگتے ہیں، ہم مانگتے صرف اللہ تعالیٰ سے ہیں، ہم دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ہم قریب صرف اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم امی سے کچھ مانگ رہے ہیں تو امی نے ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے امی کو ذریعہ بنایا جو ہمارے سامنے ہے، زندہ ہے۔ اگر ہماری امی مر جائیں اور ہماری امی قبر میں چلی جائیں تو ہم قبر میں کبھی بھی اپنے امی سے مانگنے نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ راستے بند ہو چکے ہیں، وہ راستہ بند ہو چکا ہے کہ ہم دنیا میں امی سے مانگتے تھے۔ تو تھوڑا غور و فکر کرنے کا مقام ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، وہ بھی ان کو جو زندہ نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو ختم ہو چکے ہیں، جو اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس لے جا چکے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا چکا ہے کہ ان کے لیے ان کے اعمال اور ہمارے اپنے اعمال ہیں، تو ہم کیوں خود کو تباہ کر رہے ہیں، کیوں ہم اپنے اعمال کو تباہ کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، بس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے تو یہ نہ کرو، تمہارے اندر پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک غیبی علم عطا کیا ہے، یعنی ہم سب کے اندر ایک صحیح راستہ، ایک صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ ہم سب کے اندر ایک مادہ ہے جو ہمیں تڑپاتا ہے، جو ہمیں کھینچتا ہے کہ اصل راستہ کیا ہے، کوئی مجھے صراط مستقیم تک لے جائے، کوئی مجھے بتائے کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ تو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ تو نہ کرو، پورا علم ہونے کے باوجود تم اس سے اندھے نہ بنے رہو، تم اپنے اوپر جو غفلت کی پٹیاں ہیں وہ نہ باندھ دو، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تمہیں شک ہے اس بات پر جو ہم نے نازل کیا ہے علی عبدنا، اپنے بندے پر، اور جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے، یہ کس کی بات کہی جا رہی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ تو شریک بناتے ہو۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی، اس کے بعد تصدیق نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ تمہیں اگر اس بات پر شک ہے کہ جو میں نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، صورت کہا جاتا ہے ایک ٹکڑے کو، یعنی قرآن میں سے پورے قرآن میں سے ایک ٹکڑا لے آؤ، اور آپ کو پتا ہے کہ پورے قرآن میں سے ٹکڑا کوئی مشکل چیز نہیں تھی، وہ بھی ان عربوں کے یہاں جن کے بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، عرب کے ایک مشہور شاعر حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ مشہور ہے، یعنی کہ حضرت طفیل اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن شروع میں جب وہ مکہ آئے تھے حج کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے ارد گرد جو بھی لوگ تھے، بلکہ اس کے دور دور سے وہ حج کے لیے آتے تھے، لیکن حج کا ان کا مقصد اللہ کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان کے جو بت وہاں پر پڑے ہوتے تھے، ہر قبیلے کا، ہر گاؤں کا، ہر ایک بستی کا ایک بت مکہ میں ہوتا تھا، کیونکہ انہیں شروع سے ہی پتا تھا کہ مکہ ایک عظیم گھر ہے اور اس کی ایک خاص اس کا ایک مقام ہے، تو اس لیے وہ اپنے بت جو بڑے بڑے بت تھے، یعنی ہر شہر کا، ہر بستی کا ایک بت تھا، ہر گاؤں کا ایک بت تھا، تو وہ بت ان کے مکہ میں پڑے ہوئے تھے، اور جب وہ حج کرنے آتے تھے تو اصل میں وہ اپنے اس بت کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب حضرت طفیل مکہ آئے حج کے دوران، تو کچھ جو مکہ سرداران قریش تھے، انہوں نے حضرت طفیل سے کہا کہ یہاں پر ایک جادوگر ہے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا،
اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک جادوگر ہے جو لوگوں کو اپنے زبان سے جادو کرتا ہے، ان کے خاندان ان کے رشتے دار آپس میں الگ ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اور وہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام جو تمہارے خدا ہیں، تمہارے آباء و اجداد کے خدا، ان سب کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی طرف آؤ۔ تو تم اس کی بات بالکل نہ ماننا، بلکہ جب تم اس کو سنو یا جب وہ تمہارے سامنے بات کریں تو تم اپنے کانوں میں روئی ڈال دینا تاکہ تمہارے کانوں تک بات نہ پہنچے۔ تو حضرت طفیل نے ان کی بات مان لی، اور جب وہ آگے چلے اور انہوں نے حج وغیرہ کیا، اور جب وہ مکہ میں رہے اور دن گزارے یا وقت گزارا، تو آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا مجھے اپنی کوئی عقل نہیں ہے، کیا مجھے اپنی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ میں خود سوچوں، میں خود عقل کروں، میں خود سمجھوں کہ حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ایک بار سننے سے کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے کانوں سے وہ روئی نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے باتیں سنی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تو اللہ کے کلام کے آگے اس کا اپنا جو کلام تھا وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، چاہے وہ کتنے ہی فصیح ہو، کتنے ہی بلیغ ہوں، چاہے ان کی زبان میں کتنے ہی الفاظ ہوں، لیکن جب اللہ کا کلام سامنے آیا تو وہ کچھ نہ کہہ سکا سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح عتبہ بن ربیعہ کا ایک واقعہ آتا ہے، جب عتبہ یعنی یہ بھی عرب کے سرداروں میں سے تھا، اور یہ بھی ایک فصیح اور بلیغ انسان تھا، یعنی اپنے باتوں سے لوگوں کو پاگل بھی بنا سکتا تھا، بات بھی کر سکتا تھا، مسئلے سالو کر سکتا تھا۔ تو جو سردار قریش تھے، جو تھک گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام سے روک کر، انہیں پتا تھا کہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہاتھ پر زمین آ جائے اور ایک ہاتھ پر آسمان آ جائے، یا چاند یا سورج آ جائے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ کوشش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عتبہ گیا تو عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ پیشکش کی۔ مثلا عتبہ نے کہا کہ اگر آپ کو لڑکیاں چاہیے یا عورتیں چاہیے تو میں آپ کو یا ہم آپ کو عرب کی تمام خوبصورت عورتیں دے دیں گے، آپ جس عورت کے لیے چاہیں وہ عورت آپ کی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کے سامنے مال رکھ دیں گے، اگر آپ کو شان و شوکت چاہیے، ایک نام چاہیے، تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ بس آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ مقصد ہمیں بتا دیں، پھر ہم آپ کا وہ مقصد پورا کر دیں گے۔ بس آپ ایک اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دیں، مسلمان ہونے کی دعوت دینا چھوڑ دیں، ہمارے جو آباء و اجداد کا دین ہے، جو طریقہ ہے، جو رواج ہیں، جو رسمیں ہیں، جن سے ہمارا ایک نام ہے، ایک شہرت ہے، وہ ہم سے نہ جائے، یعنی کہ ہماری باتوں میں آ جائیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عتبہ کی یہ باتیں سنتے رہے، یہاں تک کہ عتبہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ پر کسی جن کا سایہ ہے تو ہم آپ کا علاج بھی کروائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام چھوڑ دیں، لیکن جب عتبہ اپنی بات کہہ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ فصلت پڑھی اور اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ دے دیے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر ہاتھ لگا دیا کہ بس آگے نہ پڑھیں، کیونکہ وہ سن نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ کا کلام اس کے اندر اتر رہا تھا، اور اسے پتا تھا کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ جہنم کے کام ہے، ہم خدا کو ناراض کر رہے ہیں، اور ہمارا حقیقی خدا واقعی اللہ ہے۔ اس کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جواب نہیں دے سکا سوائے اس کے کہ بس آپ خاموش ہو جائیں، اب آگے نہ بڑھیں۔ جب وہ واپس اپنے ان سردار کے پاس گیا جو انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے، جو ایک تماشائی بن کے یوں سمجھے بیٹھے تھے، تو انہوں نے عتبہ کو جب دیکھا تو اس نے کہا کہ عتبہ، خدا کی قسم تم یہ جو چہرہ تم جو لے کر گئے تھے، تم واپس اسی چہرے کے ساتھ نہیں آئے ہو، یعنی تمہارے ہوش و حواس اڑ چکے ہیں اور تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں آ چکے ہو۔ تو یعنی قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور دیکھیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ چیلنج ہے اور یہ کر کے دکھاؤ، یہ ہم تب کہتے ہیں جب دعویٰ اینڈنگ پر آ جائے، یعنی اگر آپ پہلی مرتبہ کسی سے ملیں اور آپ اسے کہیں کہ یہ ہے، یہ بات ہے، تم ایمان لاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ، تم ایک اللہ کو مانو، اور وہ کہے کہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے سوچنے کا وقت چاہیے، یا نہیں میں اسے کیسے مان سکتا ہوں، تو آپ اسے کہیں چلے پھر تم نہیں مان رہے، پھر تم اس جیسا، تمہیں چیلنج ہے، تم اس جیسا اور کلام لاؤ۔ یہ ہم تب نہیں کہتے، پہلے دن ہی نہیں کہتے۔
جب ہم بار بار دعوت دیتے ہیں اور دعوت کام نہیں کرتی، یعنی وہ لوگ نہیں آتے ہمارے، ہم جو دعوت دے رہے ہیں اس کو سیریس نہیں لیتے، تب آخر میں ہم انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہیں جھوٹ لگ رہا ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ خود ساختہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اور آ کر سکھا جاتا ہے، تو پھر تم بھی اس جیسی ہی سورہ بنا لاؤ۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے شہداء کو بلا لو۔ یہاں پر جو لفظ نوٹ کرنے کا ہے وہ شہداء لفظ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماہر نہیں کہا کہ تم اپنے ماہروں کو بلاؤ، بلکہ اپنے گواہوں کو بلاؤ، یعنی جو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں تمہارے خدا بھی ہو سکتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، یہ تمہارے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے خدا سچے ہیں، برحق ہیں، یہ تمہارے تمام سردار، پوری ٹیم، یعنی پورا ٹیم ورک لاؤ اور تم تمام کو بلاؤ، جو بھی تمہارے سامنے ہے، جو بھی تمہارے آس پاس ہے، تم سب کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اور یہاں پر جو لفظ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے دون۔ ایسے دون اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اصل میں دون کے علاوہ غیر بھی یہاں پر آ سکتا تھا، یعنی من غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا من دون اللہ، تو دون کے ایک معنی ہوتے ہیں کمتر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر باقی کمتر تمہارے پاس جو بھی ہیں، جو بھی شہداء ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے خدا ہیں، یا کوئی بھی سردار ہے تمہارے پاس، جو اس میں تمام آ جاتے ہیں، جو بھی تمہارے پاس حاضر ہیں، شہید حاضر کو کہا جاتا ہے، تو جو بھی تمہارے پاس ہے ان تمام کو لے آؤ اور ساتھ میں مل کر بس تم ایک کام کرو، تم ایک سورہ بنا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو کہ محمد خود بنا لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم سچے ہو کہ اسے کوئی انسان آ کر سکھا جاتا ہے، اگر تم سچے ہو کہ یہ پرانے قصے اور افسانے ہیں، اس میں اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کتاب میں، تو تم بھی ایسی کوئی سورہ بنا لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر باقی جو بھی کمتر چیزیں، کمتر لوگ، کمتر خدا تمہارے پاس ہے، تم وہ تمام لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس تم یہ ہرگز نہ کر سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم واقعتاً اسے ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ چلو تم یہ تو نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ تم یہ کرو، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تم کیا کرو؟ تم فاتقوا النار، آگ سے ڈرو۔ اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ سوچنے کی ہے کہ جو عرب تھے وہ قرآن کو جادو کہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جادو، اگر آپ جادو کے بارے میں سوچیں تو جادو دیکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے؟ مثلا اگر میں کہوں کہ میں جادو کر رہی ہوں تو وہ میں دکھاؤں گی نا کہ میں کیا جادو کر رہی ہوں، لیکن وہ اللہ کے کلام کو جادو کہتے تھے۔ اصل میں اللہ کے کلام کو جادو کہنا بھی ایک عظمت ہے، یعنی وہ اللہ کے کلام کی عظمت اپنے اس لفظ جادو سے بیان کر رہے تھے، یعنی جس تک ہم پہنچ نہیں سکتے، یہ ایک بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے کلام کو، اللہ کے کلام کو جادو کہنا اصل میں اللہ کے کلام کی عظمت بیان کرنا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے، بلکہ تم کر ہی نہیں سکتے، تو جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ فاتقوا النار، اس آگ سے ڈرو۔ آپ کو پتا ہوگا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے تقویٰ یہاں پر سیکھی تھی، لیکن پھر اگر تمہارے اندر وہ تقویٰ نہیں آ رہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آ رہا، اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر نہیں ہے تمہارے اندر، تو تم کیا کرو؟ تم اس آگ سے ڈرو، فاتقوا النار التی، تم اس آگ سے ڈرو جو وقودها الناس والحجارہ، جو انسانوں اور پتھروں کو جلائے گی، یعنی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی وہ جو بھڑکے گی، اس کا جو بھڑکنا ہوگا وہ ذریعہ کیا ہوگا؟ انسان اور پتھر۔ انسان تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، جو بھی فاسق ہوں، فاجر ہوں، پرہیزگار نہ ہو، کافر ہوں اور منافق ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست دکھائے۔ تو انسان تو جو آگ میں جلیں گے، جن سے بلکہ آگ بڑکے گی، لیکن یہاں پر حجارہ، پتھر، تو پتھروں سے کیا مراد ہے؟
اس کے بارے میں علماء کی بہت سی آرائیں آ جاتی ہیں۔ مثلاً ان پتھروں سے مراد ان کے وہ خدا ہوں گے جو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بنائے ہیں، یا ان پتھروں سے مراد وہ پتھر ہوں گے جن سے آگ اور زیادہ بھڑکتی جائے گی، یا پتھروں سے مراد وہ جہنم کی جو سائٹس ہوں گی، یعنی وہ دیواریں ہوں گی جس سے جہنم قید ہوگی، وہ دیواریں بھی ان کے ساتھ ساتھ جلیں گی۔ تو خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ انسان بھی اس میں بھڑکیں گے، وہ آگ ان انسانوں سے اور زیادہ ہو جائے گی، جیسے لکڑیوں سے ہم جیسے ہی آگ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں لکڑیاں ڈالتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایندھن، اس جہنم کا ایندھن، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور عدت للکافرین، جو کافرین پر تیار کی گئی ہے، جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دیکھیں کفار یعنی وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا تھا، جن کے دل میں ایمان کا بیج اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس بیج کو دفنا دیا، اس پر مٹی ڈال دی، اس کو ختم کر دیا اور کفر پر ہی جمے رہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا ہے نا کہ نور علی نور، ان کے لیے نور کے اوپر نور ہوگا، یعنی ایک نور جو ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے حق کو پہچاننے کا ایک روشنی دے دی ہے، ایک نور دے دیا ہے۔ تو وہ نور انہوں نے ایک تو وہ بھی بجھا دیا، اور اوپر سے جو نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ، اللہ کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، انہوں نے اس سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، یعنی انہوں نے دفنا دیے وہ تمام نور۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدت للکافرین، ایسے کافرین کے لیے پھر آگ بنائی گئی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت کو ختم کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کافرین تھے، ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لوگوں کو بیان نہیں کیا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صرف کافرین کے لیے نہیں بتایا بلکہ آگے بتایا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے۔ اور نوٹ کر لیں کہ جو آمنو ہوتے ہیں یعنی کہ ایمان والے، وہ ایک نہیں ہوتے۔ آمنو سے مراد یہاں پر 3 قسم کے ایمان والے آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو آ جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں طاقت اور مومن، یعنی ایسے مومن جن کا ایمان مضبوط ہو، جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہوں، اور جو دوسرے اس میں موجود ہوتے ہیں یا الذین آمنو میں، وہ ہوتے ہیں کمزور مومن، ایسے مومن جن کا ایمان ابھی کبھی کبھی ڈگمگا جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، وہ بھی ایمان والے اس میں شامل ہیں۔ اور تیسری قسم جو ایمان والوں کی ہے وہ ہے منافق۔ منافق بھی ایمان والوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں بات کر رہی ہے، یا کمزور ایمان والوں کے بارے میں بات کر رہی ہے، یا طاقتور ایمان کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے فوراً بعد کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ عمل صالحات جڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عمل صالحات اور ایمان ایک ساتھ چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آپ دعویٰ کریں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اور آپ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، دین اسلام سے آپ کو بڑی محبت ہے، لیکن اگر آپ کے اعمال دیکھے جائیں تو آپ کے اعمال کفار سے بھی گئے گزرے ہیں، یا آپ کے اعمال یہود و نصارہ سے ملتے ہیں، آپ ان کی رواجوں اور رسموں اور ریتوں پر چلتے ہیں، بلکہ اسلام سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، کوئی غرض نہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے، کیا نہیں کہتا، اسلام میں طلاق کے کیا مسئلے ہیں، عدت کے کیا مسئلے ہیں، وراثت کے کیا مسئلے ہیں، اسی طرح نکاح کے کیا مسئلے ہیں، گھریلو زندگی میں، باہر کی زندگی میں اسلام ہمیں کیا دعوتیں دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے، کیا اعمال کرنے کو کہتا ہے، ہمیں کچھ بھی اس کی پرواہ نہ ہو تو ہم اصل میں ایمان ہمارے اندر نہیں ہے۔ اصل میں ایمان عمل صالحات کے ساتھ ہوتا ہے، نیک عمل صالحات، کچھ گنے چنے عمل، یعنی ایسے عمل جو ہمیں بتائیں کہ ہم واقعتاً ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ خوشخبری دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کہا کہ آپ خوشخبری دے دو؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابشر نہیں کہا، اتبشر نہیں کہا، بلکہ کہا بشر۔ یہ لفظ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بشر۔ بشر سے مراد ہے آپ خوشخبری دے دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے کے لیے اس لیے کہا ہے کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئے گئے قرآن، یعنی جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا اس کو جھٹلایا تھا، یعنی انہوں نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر جو آپ پر ایمان لائے اور جو ساتھ میں عمل صالحات بھی کریں، جن کے اعمال سے نظر آئے کہ واقعتاً وہ مومن ہیں، انہیں آپ کہہ دیں، انہیں آپ خوشخبری دے دیں ان لہم جنات تجری، کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سوچیں یہ آیات ہوم لیس صحابہ کو کہی جا رہی ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کر لی، اپنے گھر چھوڑ دیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورہ مدینہ کے شروع میں نازل ہوئی تھی جب صحابہ مکہ چھوڑ کر آگے آئے تھے، تو جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، جن کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جس کو کام کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، جب تک وہ مدینہ میں سیٹل ہوں، مدینہ میں بھی انصار ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی کچھ نہیں ہے، ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالحات کیے ان کے لیے جنات ہیں۔ کیسی جنات؟ تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے باغات بہتے ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب بھی اس میں انہیں کوئی رزق دیا جائے گا، ان باغات میں، ان جنات میں۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالحات پر چلائے، ہمیں وہ ہمت اور طاقت عطا کریں، آمین۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس جنت میں، جیسے دنیا میں ایک چیز ہمیں دی گئی تھی، وہ زمین میں رزق تھا، یا جو ہم پڑھ آئے ہیں ابھی ابھی کہ ثمرات ہمیں دنیا میں ملتے ہیں، تو جنت میں بھی جب ہمیں دیا جائے گا کچھ کھانے کے لیے تو وہ اسی طرح کے ثمرات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزقا، جب بھی انہیں کھانے کے لیے کوئی ثمر بطور رزق دیا جائے گا، کوئی پھل انہیں بطور رزق دیا جائے گا، قالوا، تو وہ جنت والے کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی عطا کیا گیا تھا۔ یعنی دنیا میں جسے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں، جنت میں اللہ کی نعمتیں کھلی ہوئی ہوں گی، بلکہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں 99% زیادہ ہوں گی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ 1% ہے، باقی 99% 100 میں سے وہ آخرت کے لیے ہیں، تو وہ زیادہ نعمتیں ہوں گی۔ پھر جب ہم وہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے کریں، اللہ تعالیٰ کے رحم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن امید ہے، تو پھر اتو بھی متشابہہ، انہیں کہا جائے گا کہ یہ تو ملتا جلتا دیا جا رہا ہے، یعنی دیکھنے میں ایک جیسا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب ہم کوئی انوکھی اور نئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ہاتھ بڑھانے میں ہمیں جھجک ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، عجیب فیلنگز ہوتی ہے، پتہ نہیں اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا، اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، یعنی کہ سیب جیسے یہاں دنیا میں ہوتا ہے تو وہاں بھی دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، لیکن کھانے میں ان کا ذائقہ الگ ہوگا، کھانے میں وہ رزق دنیا کے رزق جیسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس میں ازواج مطہرہ ہیں۔ ازواج مطہرہ یعنی کہ نیک جوڑے ہیں، ازواج جوڑوں کو کہا جاتا ہے، اور مطہرہ یعنی کہ پاک، یہاں پر مراد نیک بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، اور بیویوں کے لیے نیک شوہر، اور نیک شوہر کے لیے نیک بیویاں، یہ تمام جوڑے قیامت جنت میں ہوں گے، بلکہ جنت کی یہ ایک نعمت ہے کہ انہیں پاک بیویاں عطا کی جائیں گی۔ دیکھیں اگر دنیا میں کسی کو پاک بیوی مل گئی تو اصل میں وہ اسے جنت کی ایک نعمت مل گئی نا، کیونکہ دنیا میں ایک اچھا ہمسفر ملنا، اچھا ساتھی ملنا، یہ بھی ایک خوش نصیبی کی بات ہوتی، بلکہ یہ جنت کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی، تو جنت کی ایک نعمت ہوگی کہ وہاں پر پاک بیویاں ہوں گی، ایسی بیویاں جو اپنے شوہروں سے راضی ہوں گی، ان کے مابین کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے سے راضی ہوں گے، ایک دوسرے سے خوش ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیونکہ جب انسان اپنے گھر والی یا اپنے گھر والے سے سکون میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی بہت خوبصورت اور اچھی گزرتی ہے، اور اصل میں یہ ایک جنت کی ایک نعمت ہے کہ لوگوں کو جنت میں ایک اچھی اور نیک اور پاک صاف بیویاں دی جائیں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس سے وہ نہیں نکلیں گے۔ تو یہ ہوئی
ہمارا یہ ہوا تیسرا رکوع کا آدھا تیسرا رکوع، انشاءاللہ پھر ہم یہ تیسرا رکوع آگے مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے جڑے رہیں، ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔